دور میں اللہ نے حق والے بھی پیدا فرمائے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو تھے، ان میں بھی ایک جماعت ایسی تھی جو ہمیشہ دین پہ رہی، ہمیشہ تورات پہ عمل کرتی رہی، ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام کی اتباع کی، لیکن جب دوسری قوموں نے ان کو تنگ کر دیا، مجبور ہو گئے، پھر ان کو چھوڑ کے الگ۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے ماننے والے جو تھے، ان میں بھی کئی جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت تو یہ تھی جو کہتے تھے کہ خود حضرت عیسیٰ ابن مریم خدا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، خود یہی تو خدا ہے۔ وہ ایک الگ جماعت۔ ایک جماعت ایسی تھی جو کہتے تھے کہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کا بیٹا، جیسے قرآن پاک نے فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ جماعت ایک الگ جماعت بن گئی۔ اور ایک جماعت ان میں سے جو تھی وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان تین میں کوئی ایک خدا ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم اور بی بی مریم اور روح القدس، کیونکہ حضرت جبریل آئے تھے نا ان کو بچے کی بشارت دینے کے لیے، وہ کہتے ہیں بس ان تین میں کوئی خدا ہے، لیکن ہم جو کہ نہیں جانتے لہذا ہمارا ان تینوں پر ایمان ہے کہ خدا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو وہ جماعت الگ ہو گئی، اور یہ تینوں جماعتیں کافر ہیں۔ نبی کو خدا کہنے والے بھی کافر، نبی کو خدا کا بیٹا کہنے والے بھی کافر، اور عقیدہ تثلیث یعنی تین کا عقیدہ رکھنے والے بھی کافر۔ صرف ایک جماعت تھی عیسیٰ ابن مریم کی جو حق پہ قائم ہے، جو بالکل صحیح معنی میں دین عیسیٰ پہ چلنے والے تھے، لیکن ان کی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا کہ جب سارے اپنے اپنے عقیدے پہ ہیں۔ تو اس جماعت نے یہ کیا کہ وہ علاقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ چلے گئے تو وہ جماعت جو تھی وہ نکل پڑی، اور پہاڑوں میں اور غاروں میں کہوف میں صحراؤں وہاں جا کے ڈیرا لگا دیا اپنی قوم سے الگ، اور وہ حق پہ قائم رہے۔ پھر ان میں بھی کچھ لوگوں میں خرابی آ گئی کہ بعض لوگوں نے انہی میں سے وہ جو حق والے تھے رہبانیت اختیار کر۔ رہبانیت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھی دنیا اور دنیا کی لذت کو ہم نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، نہ اچھا کپڑا پہنیں گے، نہ ہم اچھی غذا کھائیں گے، نہ گوشت کھائیں گے، نہ لذیذ چیزیں کھائیں گے، نہ لذیذ چیزیں پئیں گے، بس سادہ گزارا کریں گے، اتنا کھائیں گے اتنا پئیں گے جیسے زندگی برقرار ہو۔ اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نہ شادی کریں گے اور نہ عورتوں کی طرف کبھی مائل۔ وہ رہبانیت میں آ گیا، اس میں آنے کے بعد بھی گمراہ ہو گیا۔ حضور کی حدیث مبارک ہے کہ ایک دفعہ حضور کے صحابہ نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی پہلی امتیں جو گزری ہیں تو ان میں تو بڑی بڑی عمر تھی، نا کسی کی 1000 سال، کسی کی 2000 سال، کسی کی 3000 سال، کسی کی 800 سال، لیکن ہمارے پاک نبی کی جو امت مبارک ہے ہمارے تو بہت چھوٹی عمر ہے، یعنی ما بین 60 و 70، عام طور پہ 60 اور 70 کے درمیان عمر ہوگی، کچھ لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھ جائیں، ورنہ اکثر یہی ہے کہ 60 اور 70 کے درمیان میں موت آ جائے گی۔ بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں جو 90 پہ 100 پہ 100 سے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہماری عمر ایک امت کی عمر ہے 1000 سال، ہماری ہے 60 سال، تو
تو جو 1000 سال میں اس نے تہجد پڑھی، حج کیے، طواف کیے، ہم 60 سال میں تو نہیں کر سکتے نا۔ تو لہذا کم از کم آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے بس ہماری دین کی طرف نظر ہو اور کوئی نہ ہو، کہ آج کے بعد گوشت کھانا چھوڑ دیں، عورتیں بیوی رکھنا چھوڑ دیں، سب کو طلاق دے کے فارغ کر دیں، اور لذت والی چیزیں، عیش والی چیزیں بالکل قطعی طور پہ چھوڑ دیں۔ اور بعد نے کہا کہ ہم تو یہ کریں گے کہ دن میں روزہ ہوگا اور رات کو ساری رات تہجد پڑھیں گے۔ اور ایک صحابی تو اتنے جذبات میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ بھی میں تو اپنے آپ کو خصی کر لوں گا تاکہ میرے اندر شہوت پیدا ہی نہ ہو۔ یہ سارا مشورہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے صحابہ کو طلب کیا اور فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میرے جیسی ہمت اور قوت اور طاقت اور عبادت رکھتا ہو، تم میرا مقابلہ کر سکتے ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے خاص طاقت دی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو ایک کے بجائے 2 مردوں کی طاقت دی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ نے آپ کو 100 مرد کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، تو یہ اسلام میں لا رہا، اسلام میں یہ تو نہیں کہ دین چھوڑ دنیا چھوڑ دو۔ اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ حلال ہو حرام نہ ہو، بس اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں کھائیں لیکن حلال۔ اگر اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ایک بیوی آپ سے گزارا نہیں کر سکتی تو آپ دوسری شادی کر لیں، تیسری کر لیں، چوتھی کر لیں، لیکن اپنی اس قوت کو حلال پہ خرچ کریں، حرام پہ نہ کریں۔ رات کو نیند بھی کریں، تہجد بھی پڑھیں، ایک دن روزہ رکھ دیں، ایک دن چھوڑ دیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر روزہ جو تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا کہ کان یصوم یومن و یفطر یومن، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے۔ اور اسلام اجازت نہیں دیتا رہبانیت کی، یہ تو عیسائیوں نے اپنی طرف سے خود ایک طریقہ بنا ڈالا تھا۔ تو پھر اسلام ایک جامع معنی کامل دین ہے، اس کے اندر تمام، اور پھر حضور نے یہ بھی ایک حدیث میں آتے فرمایا کہ دین صرف یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ دیتے، نہیں، ایوتی کل حق ذی حقہ، ایوتی حق کل ذی حق، ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ دین اس کا نام ہے۔ ایک نہیں ہے کہ تم تہجد پڑھو، تم نمازیں پڑھو، تم طواف کرو اور تم عمرے کرو، اور بیوی پڑی ہوئی ہے 2 سال سے، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ ایک دن ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کسی دینی مسئلے میں حضرت ابی الدرداء کے مہمان ہوئے، ان کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بیچاری بڑی عام سے لباس میں ہے، اور نہ سر میں کوئی تیل ہے اور نہ کوئی چہرہ دھلا ہوا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا بی کیا بات ہے میری بہن کہ تمہارے چہرے پہ ویرانی ہی ویرانی ہے؟ چلو انسان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا تو غریب سے غریب عورت بھی سرمہ تو پہن سکتی ہے، غسل تو کر سکتی ہے، ہاتھوں پہ مہندی تو لگا سکتی ہے، یہ تم نے کیا شکل بنائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا بھائی مال اخی کا حاجتن فی النساء، تمہارا بھائی جو ہے نا ابی الدرداء، اس کو عورت کی تمنا ہی نہیں، تو میں کس کے لیے بنوں؟ جب خامند نے عورت کو بیوی کو دیکھنا ہی نہیں ہے تو میں کس کے لیے تیاری کروں اور سرما پہنوں اور کنگھی دوں اور تیل لگاؤں؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ حضرت ابی الدرداء آئے، انہوں نے کھانا کھلایا اور اس کے بعد جناب کھڑے ہو گئے نماز میں۔ مہمان سو گئے، وہ ساری رات نمازیں پڑھتے رہے، مہمان آرام سے سوتے رہے۔ جب صبح کا آخری حصہ آیا تو اٹھے، وضو کیا، تہجد پڑھی، اور اس کے بعد دونوں نے جا کے نماز پڑھی۔ پھر اس نے بٹھایا، اس نے کہا کہ ابو الدرداء یہ کیا کر رہے ہو تم؟
انہوں نے کہا مجھے بس ذوق ہے کہ آتے کل ذی حق حق، بیوی کا حق جو ادا نہیں کرو گے اس کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، تو نمازیں کس کام آئیں گی؟ بھائی کیا کر رہے ہو؟ لا رہبانیت فی الاسلام. تو اسلام تو بس اتنا چاہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ حلال ہو حرام نہ ہو بس. حتیٰ کہ فقہاء نے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی رات کو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اور ملاعبت کر رہا ہے، یعنی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا نفل پڑھنے سے اس میں زیادہ ثواب. نفل پڑھے گا تو صرف ذات کو فائدہ ملے گا نا، اس سے دونوں گناہ سے بچیں گے. جب اس کو گھر کے اندر لذت ملے گی وہ حرام کیوں کھائے گا؟ تو اسلام تو صرف ایک مطالبہ ہے اسلام کا کہ بھائی حلال ہو حرام نہ ہو. اسلام کبھی منع نہیں کرتا کہ آپ گوشت، حضور کو گوشت مبارک بڑا پسند تھا، اور خاص طور پہ بکرے کے اگلے چوڑے جو ہیں نا وہ حضور کو بڑے پسند. اسی طرح حضور کو میٹھی چیزیں بھی بہت پسند تھی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد جو ہے وہ بڑا پسند تھا. آپ ساری زندگی شہد استعمال فرماتے تھے. گرمیوں میں شربت بنا کے پیتے تھے اور سردیوں میں چائے کی طرح گرم پانی میں ڈال کے پیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلبینہ بھی بنتا تھا، ہریسہ بھی بنتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اعلیٰ قسم کی چادریں بھی پہنتے تھے. اور برود الیمانی، یعنی اس زمانے میں یمن کے علاقے سے چادر آج بھی آتی ہیں اولنگیاں، وہ بڑی زبردست قیمتی ہوتی تھی. صرف یہ ہے کہ ریشم نہ ہو. تو اسلام نے تو یعنی اندازہ فرمائے کہ اتنا حق دیا ہے کہ بی بی حضور کی ازواج مطہرات میں بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حج میں جب حضور آئے ہیں تو مزدلفہ کی رات 12 بجے کے بعد جب ہم نے نمازیں پڑھ لی، رات کی آدھی رات گزر گئی، حضور نے حکم دیا کہ میری بیویاں بھی اور بچے بھی سب مت چلے جاؤ اور تم مینا میں جا کے صبح صبح کنکریاں مار کے اس کے بعد یہ ہے کہ تمہاری جو ہے بکری ہو جائے گی اور پھر تم اپنے بال کٹا کے طواف زیارت کر لو. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہم رات میں آئے، صبح میں ہم کنکریاں بھی مار، اسی دن ہم نے جلدی سے آ کے طواف زیارت بھی کر لیا اور پھر ہم نے غسل کیا، کپڑے پہنے، اپنی حالت کو اچھا کیا. ہو سکتا ہے کہ حضور بلا لے، ہم تیار ہو کے بیٹھ گئے، حالانکہ ایام حج ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن سے تشریف لائے تو اپنے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے ماشاءاللہ غسل کیا ہے، کنگھی پٹی کی ہے اور بڑی اچھے کپڑے پہن کے خاوند کے لیے تیار بیٹھی ہیں. حضرت علی غصے میں آ گئے، فرمایا فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اتنے مہینے سے باہر ہوں اور اتنے مہینے کے بعد آ رہا ہوں اور بیوی کو دیکھ کے تو میری بھی تمنا ہوگی، جذبات ہوگی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اور اس نے کہا حضرت علی میرے ساتھ ناراض نہ ہوں، پہلے حضور سے جا کے مسئلہ پوچھو. یہ تو عورت کے فرائض میں ہے کہ وہ خاوند کا استقبال کرے. اور نے کہا ٹھیک ہے بی بی فاطمہ، لیکن میں تو احرام میں ہوں نا، تم میرا احرام خراب کرنا چاہتی ہو؟ تو وہ حضرت حضور کے پاس آئے، حضور مسکرائے، فرمایا تم غصہ نہ کرو، اسلام نے اجازت دی ہے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا حج قران ہے، تمتع ہے، افراد ہے، کون سی نیت کی تھی میقات پہ تم نے؟ اور تم سائق الہدی ہو، جانور ساتھ لائے ہو یا نہیں لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور جب میں یمن سے آیا تو یمن والوں کا میقات جو ہے وہ یلملم ہے. میں جب میقات پہ آیا، اب مجھے تو علم نہیں تھا، تو میں نے وہاں نیت یہ کی کہ یا اللہ جو تیرے نبی کی نیت وہی علی کی نیت، اور میں نے
لبیک پڑھی، اور حضور میں صرف اپنے جانور نہیں لے آیا، آپ کے لیے بھی میں جانور لایا۔ حضور نے فرمایا اب تمہارا حج جو ہے وہ قران ہے، اب تم احرام نہیں کھول سکتے، اور جب تک احرام سے نکلو گے کنکری مار کے، قربانی کر کے، سر منڈا کے، طواف زیارت کر کے، پھر بھی حلال ہوگی۔ تو اس میں اسلام کے لیے تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسلام بس ایک لفظ یاد رکھ لیا کرو کہ حلال ہو